بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم امیر مختار کا تذکرہ ہو اور حالات سازگار ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے حالات میں امیر مختار کے تذکرے کا مزہ ہی اور آتا ہے لیکن بس آدھے گھنٹے کی زحمت جیسا بس آج کا کتاب کیونکہ شخصیت ساری بزرگ بیٹی میرا خیال سے نوجوان مجھے بہت سے فون ہے راستے میں ٹریفک کا مجھے یہاں آگے پتہ لگا تو خوش قسمتی سے ہم نے راستہ بدل لیا تو یہاں پہنچ گئی پورا علاقہ بلاؤ کا. لیکن آج میں صرف تمیری گفتگو تاکہ کل کی فضا بن جائے انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ. دو تین سوالات پر راست کہ آخر امیر مختار کا تذکرہ ضروری کیوں ہے؟ کیوں ہم امیر مختار کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اتنی فضا خراب ہے, بھائی چارے کی فضا ہے, تو امیر مختار کا تذکرہ چھوڑ دیں. لیکن عمل ایسا ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ معصوموں کی دعائیں وابستہ ہوں. بنیادی میرے ذہن میں جو سوالات. دوسرا جو اعتراضات ہیں امیر مختار کا تمہیدی گفتگو اور کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان میں سب سے اہم کتاب جو اس دفعہ میری نظر سے گزری وہ طالب ہاشمی صاحب کی کتاب کا نام ہے عبداللہ ابن سیرت عبداللہ ابن زبیر. اچھا اب اندازہ لگائیے کہ عبداللہ ابن زبیر کو اتنی بڑی شخصیت ہے اس پہ سیرت لکھی ہے. اس کی سیرت پہ لکھتے ہوئے مختار کا ذکر آ گیا تو اس پر انہوں نے جتنے اعتراضات تصور میں آ سکتے تھے وہ انہوں نے مختار پر کیے. میں نے پہلے دن 11 سال ہو گئے 13واں سال ہے بار بار جملہ اس چیز سے آغاز کرتا ہوں کہ جس مختار نے چن چن کر قاتلان حسین کو مارا اور عبرتناک طریقے سے مارا, ان کی اولادوں میں جو بچ بھی گئی ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھیں؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. جب کہیں اپنا شجرہ دیکھیں گے تو امیر مختار کی تلوار کی زد میں کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہوگا. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اچھی رائے رکھیں گے ان کو تو یکلک چھوڑ دیا جائے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو نرم گوشہ رکھتا ہے کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے امیر مختار ان میں افتخار علی جیسی شخصیت بھی کہ ٹھیک ہے امیر مختار نے کام اچھا کیا وہ کیا یہ کیا لیکن امام کی اجازت نہیں تھی اس لیے ہم انہیں مناسب نہیں سمجھتے. سکوت اختیار کیا امام. تیسرا طبقہ جو ہمارا طبقہ تھا اس میں بھی اب دو طبقے اور ان میں ایک شدت پسند امیر مختار کو جو ہیرو سمجھتے ہیں. سمجھنا بھی چاہیے بزرگان گرامی. ہمارے معاشرے کا رواج ہے کہ ہمارے باپ دادا کے قاتلوں کو کوئی بھی مار دے چاہے کسی قبیلے سے ہو ہمارا سافٹ کارنر اس کے لیے مر جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا طبقہ امیر المومنین کا قول ہے تمہارے دشمن کا دشمن دوست. اب دوسرا طبقہ جو ہمارے درمیان ہے ان کا بڑا مسئلہ ہے. درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو ریٹائرمنٹ کے بعد شیعہ ہوتے چلے مجھے اجازت دیجیے جب سرکاری مصروفیات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد خیال آتا ہے کہ اب شیعہ یا شاعری شروع کر دیتے ہیں یا تاریخ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا چلیے جتنی اجازت آپ دیں گے اتنی مجلس پڑھ رہا تھا 4 محرم کو تو ورود امام حسین علیہ السلام انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پراپرٹی کا کام شروع کر دیا کاروبار. تو میں نے مجلس پڑھی تو میں نے کہا امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اور 60,000 درہم میں کربلا کی زمین خریدی. روانی میں اس طرح پڑھتے ایک مقام جب مجلس ختم ہوئی تو وہ آ کے بیٹھے چائے پیتے ہوئے اور گھٹنے کو پکڑ کے درد میں بھرے ہوئے لہجے میں شکیل صاحب 60 سال کا ہو گیا میں نے آج تک نہیں سنا کہ امام حسین نے زمین خریدی. اب مجھے بتائیے ان 60 سال بزرگ کو میں کیا سمجھا تھا. چونکہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے تو میں نے ایک جواب دیا کہ سرکار اس وقت پراپرٹی کا کاروبار عروج پہ نہیں تھا اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نعرہ صلوات اچھا دیا. اب یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں اللہ کا شکر میں دعا دیتا ہوں منور بھائی کو کہ یہاں خیابان والوں نے
اور کسی کو امیر مختار سے اتنا باخبر کیا ہو یا نہ کیا، لیکن مجھے بقول منتظر عباس نقوی صاحب، ایک صاحب نے سلمان بن سرد خزائی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھے. امریکہ سے انہوں نے فون کیا مجھے، لو میاں شکیل سن لو تمہارے سلمان سرد خزائی کو ٹھیک آدمی نہیں کہا جاتا ہے. میں نے کہا مجھے بھائی آپ ٹھیک کر کے آئیں گے یا میں خود پہلے ربیع الاول کو ٹھیک کرنا شروع کروں؟ یہ وہ صورتیں ہیں، صورتحال ہے جس کا سامنا بس مجھے اب براہ راست گفتگو کرنی. ایک آج میں منظر بیان کر دوں کہ کیا کیا صورتحال ہے تیزی سے، کہ امیر مختار نے جس ماحول میں خروج کیا ہے، جس دور میں، وہ دور ہے کون، قیام جس میں کیا ہے امیر مختار نے. دیکھیے 61 ہجری میں واقع کربلا ہو، 62 ہجری میں اب صورتحال کیا ہے. کربلا کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس نے اپنے واقعے کے فوری بعد اثر ڈالنا شروع کر دیا. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ 500 میل کا فاصلہ ہے کربلا سے شام تک کا، جو بعد میں 1400 میل کا فاصلہ، وہ ہوا کس طرح کہ جب قافلہ چلنے لگا تو جو قبیلے جو معروف راستے سے شام جانے کے، انہیں جب پتہ لگا کہ امام حسین قتل ہو گئے تو وہاں مزاحمتیں شروع ہوئی. یعنی یہ جو جدید فوج قافلے کو لے کے جا رہی تھی، وہیں پر ہی ریزسٹنس شروع ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے 1-2 شہروں کے بعد اور راستے کو تبدیل کیا اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جو ویران راستہ ہے اس کو اختیار کیا اور جا کے شام پہنچے، جو 500 کے بجائے 1400 میل جس کا فاصلہ سمجھتے ہیں وہ یہ فاصلہ ہوا. یعنی یہ وہ واحد واقعہ ہے جس کا فوری اثر ہوا ہے اور لوگوں نے مزاحمت کرنا شروع کی، اور کئی جگہ ایسا مقابلہ ہوا کہ لوگ تلواریں لے کر آئے اور وہاں پر جہاں جہاں خبر پہنچتی گئی. اس میں سب سے اہم ہے کوفہ. کوفے کو اگر ہم تھوڑے سے آج ہی ڈسکس کر لیں. دیکھیے کوفہ شہر وہ ہے جس کے بارے میں پروگرام بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں ہر سال گزارش کرتا ہوں کہ کوفے کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ کوفے کے وفادار نہیں. یہ ان لوگوں کی کہی ہوئی بات ہے جن کو وفا کی تمیز ہی نہیں. بزرگان گرامی، جو رسول سے وفا نہ کر سکے انہیں کوفے والوں کی وفا پر انگلی اٹھانے کا حق ہی نہیں بنتا. بزرگان بارہ گزارش کرتا. دیکھیے نواز رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے، حج کا موسم ہے، حج کو عمرے سے بدل رہا ہے، پورے امت مسلمہ وہاں آئی ہوئی. انہیں پتا ہے کہ رسول کا نواسا جب حج کو عمرے سے بدل رہا ہے تو کوئی تو واقعہ ہوگا. وہ لوگ واپس اپنے گھروں کو، قبیلوں کو گئے، لیکن کہیں سے ایک غیرت کی آواز نہیں اٹھی. کسی نے سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا کیوں. امام حسین کے، امام علیہ السلام کی حکمت عملی. ایک واحد کوفہ ایسا شہر ہے جس میں کم سے کم اتنی حص تو ہے کہ انہوں نے خط لکھے، خط بھی امام کو لکھا. اب یہ کہتے نا کہ خط لکھ کر بلایا تھا، کم سے کم پہلے اس کو تو تسلیم کرو کہ تمہاری غیرتیں مر چکی تھی. اتنا ضمیر تو زندہ تھا کہ انہوں نے امام کو خط لکھ کر احساس تو دلایا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، جبکہ پوری امت مسلمہ خاموش ہے. احتجاج تو کرنا چاہیے نا اس امت مسلمہ کی غیرت پر جو سارے کے سارے خاموش ہیں. تلواروں سے مثالات ایسے، تلواروں سے فتح کیے ہوئے علاقے، کم سے کم وہاں سے تلواروں سے لکھا ہوا پروانہ کوئی آ جاتا، لیکن کہیں سے کوئی صدا نہیں ہے، صرف کوفے والوں نے خط لکھا. اس خط کے جواب میں مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا، اور پھر وہ جو صورتحال ہے وہ انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں. ابن زیاد کو وہاں جو بھیجا گیا، عبداللہ ابن زیاد کو. ابن زیاد مظالم کے اعتبار سے حجاج بن یوسف کے بعد سب سے ظالم ترین شخصیت. ایک تو اس کے ظلم کی ہیبت اور دہشت جو کوفے میں موجود تھی، شام سے اس کے بیٹے کا انتخاب کیا گیا نفسیاتی طور پر کہ ایک اس کے ظلم کا خوف ہے، جب اس کے بیٹے کو بھیجا جائے گا تو اور خوف زدہ ہوگا. تو ابن زیاد اور اس کے بعد کے جملے ہیں کہ میں نے کسی شیعہ نے حیدر کرار کو ایسا نہیں ہے جو یا زمین کے نیچے نہ ہو یا قید خانے میں نہ ہو. یہ اس کے جملے ہیں تاریخ کے بعد. اس کا ایک بھائی ہے خراسان میں، اس کا نام ہے سلم ابن زیاد، سگا بھائی، خراسان میں حکومت کر رہا ہے. یہ کوفے میں حاکم. مدینے کے لوگوں نے جب خبر امام حسین علیہ السلام شہادت سنی، جب قافلہ مدینے پہنچا تو سب سے پہلے جو مزاحمت ہوئی ہے وہ مدینے میں، جو وہاں کا حاکم تھا امیر شام کا، اس کو معزول کیا اور حنظلہ، عبداللہ ابن حنظلہ غسیل ملائکہ، ان کو اپنا نگہبان بنایا. یہ پہلی ریزسٹنس تھی مدینے میں.
عبداللہ بن زبیر، ابھی کچھ چیزیں بڑی تیزی سے سمجھانی ہے، آپ اگر مجھے کچھ نہیں کریں تو درود پڑھ دیجیے گا. چلیے میں بالکل انجینئرنگ کا فائدہ اٹھا کر فش بون ڈائیگرام سمجھاتا ہوں. ایک طرف عبداللہ بن زبیر کوفہ، مکہ، مدینہ، اس کے بعد خراسان میں حکومت ابن زیاد کے بھائی کی، شام میں مروان حاکم ہے، اور جس طرح یہ پہنچا وہ بھی میں عرض کروں گا. اس کے بعد بصرے پہ مصر بن زبیر، عبداللہ بن زبیر اور مصر بن زبیر سگے بھائی. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آئے گی پھر کبھی انشاءاللہ، منور بھائی سے بعد میں پوچھ لیجیے گا اس شخصیت کے بارے میں. بغض آل محمد میں ید طولہ رکھنے والی شخصیت جس کی سیرت لکھی گئی ہے، یعنی کوئی اور شخصیت نہیں ملی طالب ہاشمی صاحب کو کہ جس کی سیرت لکھی جائے. سیرت نبوی کے بعد اگر سیرت سمجھتے ہیں بہتر تو وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہے. عبداللہ ابن زبیر کی شام کی حکومت، یعنی جو بنو امیہ کے لوگ ہیں ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور انہوں نے اپنی فضا بنائی مکے میں حکومت لینے کی. دیکھیے امیر مختار نے عبداللہ ابن زبیر کی مدد اس لیے کی کہ چونکہ بنو امیہ کے خلاف ہے، اس لیے امیر مختار کی نیت کا خیال رکھیے گا کہ امیر مختار کی نفسیاتی جو شخصیت ہے میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کچھ نئے انداز سے کچھ باتیں کرنے کی. اگر آپ نے ساتھ دیا اور لوگ اگر آگے نہ بھی آئے، ساتھ اگر آپ نے دے دیا، 10-12 افراد بھی بہت ہوتے. اسے حکومت چاہیے. اب ہوا کیا کہ 100 ہجری میں واقع کربلا ہوا. 62 میں مدینے کے لوگوں نے جب قافلہ واپس پہنچا تو مدینے کے لوگوں نے معزول کیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا. جب یزید کو پتہ لگا، واقع کربلا تک صرف محدود ہو جاتا ہے کہ یزید نے صرف قتل حسین کی، ذرا اس کے گناہ دیکھیں. 4 سال حکومت رہی ہے ٹوٹل. 61 میں واقع کربلا، 62 میں واقع ہرہ، مدینے کی تاراجی کا واقعہ میں ابھی گزارش کرتا ہوں. اس کے بعد مکے پر منجنیقوں سے حملہ. یہ وہ کردار ہیں. اس کے بعد 64 میں فنار ہوا ہے. یہ 4 سال بہت اہم ہے جس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے امیر مختار کیسے اٹھے، کردار بھی دیکھیے. دیکھیے یہاں روک کر ایک گزارش کر دوں، کربلا کے ظاہر موجود، اللہ سب کو لے جائے اور ساری تاریخیں جلا دی جائیں، سب کتابیں دریا پرس کر دی جائیں، سارے نقوش مٹا دیے جائیں. زمین پر موجود نقش سب سے بڑا یہ ہے کہ یا امام حسین علیہ السلام کا روضہ سلامت ہے، یا مسلم بن عقیل کا روضہ سلامت ہے، یا اس کے بالکل پیچھے امیر مختار کا روضہ سلامت ہے. اور نعرہ صلوات، زمین پر لوگ جا کر سلام کرتے اور ترتیب ہے. ہانی ابن عروہ کا مزار، مسلم بن عقیل کا مزار مسجد کوفہ میں، اور اس کے بالکل پیچھے جس طرح سپاہی کھڑا ہوتا ہے پہرا دینے کے لیے، اس طرح امیر مختار مختار آل محمد کا نام لکھا ہوا ہے. ابھی لوگ جائیں اس زری کا، اس قبر کا، اس مرکز کی موجودگی اس بات کی دلیل. اور پھر کبھی وقت ملا، یہ جو مرکز قبر دریافت ہوئی ہے یہ عام لوگوں نے نہیں کی. بحر العلوم جیسی شخصیتیں، بڑے بڑے علماء کرام، مراجعین کرام مشترکہ طور پر قبر کو دریافت کیا ہے اور ان کا روضہ بنایا گیا. ایک بات تو طے ہے کہ جب مراجعین کرام روضہ بنا دیں تو پھر روضے کی زیارت بدعت نہیں ہو سکتی. علیہ الصلوات. 100 قیام امیر مختار پر ایک ایران سے کتاب چھپی، اس کا ترجمہ ہے فاضل اردگانی کی. 144 مراجعین کی فہرست اور ان کے رسالے کا نام دیا جنہوں نے امیر مختار کی مدح میں، یعنی امیر مختار کی تعریف لکھی ہے کہ ائمہ نے کس طرح امیر مختار کی تائید کی ہے، کس طرح دعا دی ہے. انشاءاللہ وہ کل کی بات. آج بھی صرف بس صورتحال بیان کروں. اب جب مدینے میں حاکم کو معزول کر دیا تو یزید نے ایک فوج بھیجا مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں، اور کیا کہا گیا، یہ بھی تاریخ کا زخم ہے. بس مجھے 10 منٹ اور گزارش کرنی ہے، 10-12 منٹ، لیکن آپ کی توجہ تاکہ آج کل کی بنیاد بنی. یہ کتنا بڑا بدنما داغ ہے اسلام پر کہ مدینے میں لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اصحاب رسول ہیں، ان کی اولادیں، تابعین. کہا گیا مسلم بن عقبہ کو فوج دے کے کہ مدینے کی تاراجی کرو اور 3 دن تک مدینہ تم پہ مباح ہے.
جو جی چاہے کرو. اب منبر پہ تاریخ پڑھتے ہوئے خون کے آنسو دل ہوتا ہے کہ جو لوٹ مار کرنی تھی اس کے بعد اصحاب کی بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی گواہی نہیں دے سکتا تھا کہ کوئی خاتون ایسی ہے مدینے میں کہ جن کی عصمت کی گواہی دی جا سکے. یہ ظلم ہے جسے واقعہ قرہ کہا جاتا ہے. یہ بھی تاریخ کا بدنما داغ ہے. 3 دن تک تاراج کرتے رہے جو مال و متاع لوٹا. اس کے بعد مسلم ابن عقبہ نے حکم دیا گیا کہ چونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں وہاں ہمارے خلاف وہ اٹھائے, لہذا اس فوج کو روانہ کیا گیا ادھر کہ مکے پہ جاؤ. مسلم ابن عقبہ اپنی فوج لے کر گیا. راستے میں اس کا انتقال ہوا. بعض جگہ یہ ہوا کہ مدینے سے نکلتے یا مدینے میں تو کمان تبدیل کر دی گئی حسین ابن نمیر کو. حسین ابن نمیر ابھی واقعات کل پرسوں آئیں گے. حسین ابن نمیر کو کمان دے دیا گیا کہ تم جا کر مکے پر. اب یزید ابھی زندہ ہے اور یہ یزید کا فوج کے لشکر ہے. اس کی اب حسین ابن نمیر کو وہ مل گئی کمان. مکے میں پہنچے تو مکے میں چونکہ وہ مقدس جگہ ہے وہاں قتل و غارت نہیں ہو سکتی. آج تک مسلمان اس بات پر کہ مکے کے حدود حرم میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا سکتا. عبداللہ بن زبیر نے وہاں پناہ لی اور یہ مسلمان قوم کی بدنمائی ہے کہ منجنیقوں سے خانہ کعبہ پر حملہ پتھر پھینکے گئے, آگ لگائی گئی. آگ لگانے کا جو واقعہ لکھا کہ چونکہ سردیاں بہت زیادہ تھیں تو لوگ خانہ کعبہ کے گرد آگ جلا کر آگ سینکتے تھے تو اس میں سے ایک چنگاری خانہ کعبہ کے غلاف کو لگی, آگ لگی. یہ اس دوسرا رویہ. اس دوران اطلاع ملی کہ یزید فی النار ہو گیا. اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے, بچوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یزید مرا کیسے. اب یہ سوال بہت مشکل ہے. یزید تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے حسین سے بیعت طلب کی. اب ہمیں کاہے کی فکر پڑی کہ ہم تلاش کریں کیسے مرا. وہ ہمارے یہاں محاورہ بھی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, لیکن اب وہ تاریخ جاننے والے جانتے ہیں. 2 روایتیں ہیں, ان میں سے ایک جو بچے شاید ان تک وہ بات پہنچ جائے کہ شکار کھیلنے گیا تو واپس آیا تو بس اتنا ہے کہ گھوڑے کی رکاب میں اس کا پاؤں پھنسا ہوا تھا اور لاش کو وہ گھسیٹتا ہوا لے کر آیا. بس اتنا کافی ہے. دیکھیے اب کیسے مرا اس کو جاننے کی ضرورت کیا ہے. مجھے ایک بات ہمارے بہت سے مومنین بیان ایسا ہے کہ جس طرح نکل جائے وہاں مجھے آدھے گھنٹے میں محدود ہے. تو وہ حسین بن نبیل جب فی النار ہونے کی خبر ملی تو لشکر کی طرف بتر ہو گیا اور وہ وہاں سے فرار ہو کر اور پھر وہ مسائل کے بعد میں خراسان میں جب اطلاع ملی یزید کے مرنے کی تو عبداللہ ابن زیاد کا جو بھائی ہے سلم ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد کے جو بھائی یعنی ابن زیاد کا دوسرا بیٹا سلم ابن زیاد وہ خراسان میں حاکم تھا. جیسا باپ ویسا بیٹے. جب خبر ملی کہ یزید مر گیا تو اب جو مرکز ختم ہوا ہے تو سب کو خوف ہوا, لوگوں کو جمع کیا اور پہلے لوگوں سے تائید لینے کی کوشش کی, لیکن جب لوگوں نے تائید نہیں کی اس کی وجہ کربلا کا واقعہ, قرہ کا واقعہ, مکے پہ تاراجی اور ان کے ظلم و ستم کے بعد اب تو ہماری پاکستانی عوام بہت آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ غصہ نکالا کیسے جاتا ہے. بزرگانی مطلب اس زمانے میں کیسے غصہ نکالا جائے گا. ادھر یزید فی النار ہوا تو ہر جگہ مومنین کھڑے ہو گئے. یہی ان کے ساتھ ہوا خراسان میں. خراسان میں سے جب لوگوں کو جمع کیا تو وہ نہ مانے تو اس نے پھر ایک شخصیت ہے عمر ابن حریث بعض جگہ نام ہے اور ابن مرصد نام ہے, اس کو خراسان کی حکومت دے کر اور چھپتا چھپاتا شام پہنچا. شام میں جا کر اس کی جنگ ہوئی ہے مروان کے ساتھ. اب وہاں بھی جو شام کی صورتحال سمجھ لی, شام میں بنو امیہ کی حکومت ہے, وہاں مروان پہنچا اور وہاں ایک حازم ہے ابن حازم, ان کا نام یہ آتا ہے. ان میں بہرحال جو رسہ کشی ہوئی اور خانہ جنگی ہوئی اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مروان شام میں حاکم بن گیا. اب پوری صورتحال آپ کے سامنے آ گئی. ابھی مجھے کوفے میں گفتگو کرنا ہے. مدینے میں جو امام کے چاہنے والے انہوں نے حکومت قائم کر لی ہے. مکے میں عبداللہ ابن زبیر جو ہے بنو امیہ کے خلاف لیکن اس کی فطرت میں آل محمد سے بغض ہے اور بہت اہم کردار ہے یہ عبداللہ ابن زبیر کا امیر مختار کے گفتگو میں. شام میں مروان کی حکومت, بصرے میں
جب یہاں کوفے میں پتہ لگا یزید فی النار ہو گیا تو پھر اب دارالرمانہ پہ حملہ کیا لوگوں نے. تو اس وقت ابن زیاد بصرے میں موجود تھا. وہاں لوگوں کو جمع کیا, تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں بھی اس کو ریزسٹنس ملی اور وہاں سے اس کو مار بھگایا اور وہ نکل کے شام پہنچا. یہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوئے. مصعب ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے وہ حاکم ہے بصرے میں. اب رہ گیا کوفہ. مدینہ دور فاصلے پر اہل تشیع کی حکومت, مکے میں عبداللہ ابن زبیر, شام میں مروان اور بصرے میں مصعب ابن زبیر. دیکھیں مجھے یہیں پر گفتگو ختم کرنا. کوفے کی صورتحال, کوفہ چھاونی ہے جہاں فوجیوں کو رکھا جاتا تھا, وہاں سے لوگ حملہ کرنے جاتے تھے. مولا سعد ابن وقاص صحابی رسول, ان کے بیٹے نے اس کو چھاونی کے طور پر بنایا تھا جہاں پر ٹروپس جاتے تھے حملہ کرنے کے لیے. پہلے کچی وہ ٹینٹ تھے, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پکی آبادی بننی شروع ہوئی. حضرت زنجانی صاحب کہتے ہیں کوفے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ریت اور پتھر جمع ہو جائیں مل کر, تو اس کی وجہ سے وہ اس جگہ کو کوفہ کہتے ہیں. لہٰذا وہاں دو دریاؤں کی پانی خشک ہو جاتا تھا. لیکن اصل وجہ یہ ہے کیونکہ وہ کینٹونمنٹ کا علاقہ تھا, فوجی چھاونی تھی. مولا کائنات نے اسی لیے کوفے کو دارالحکومت بنایا تھا کہ وہاں سے تمام راستے جو جاتے تھے وہ مرکزی جگہ تھی, معاشی نقطۂ نظر سے بھی اور سیاسی اور فوجی عسکری نقطۂ نظر سے. اب کوفے کی صورتحال اور آج کی گفتگو ختم, کل سے انشاءاللہ. کوفے کی صورتحال ہے کہ ابن زیاد کو وہاں سے نکالا گیا. امیر مختار, اب اس سوال پوچھا جاتا ہے کہ امیر مختار کربلا جب واقعہ کربلا ہوا تھا کہاں تھے؟ وہ قید خانہ جس کو بدترین قید خانہ کہتے ہیں, اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ وہ قید میں جن لوگوں کو رکھا گیا تھا ان میں ایک میثم تمار جیسے شخصیت تھی. لیکن یہ جب امیر مختار کی رہائی کی اس وقت یہ بات زیر بحث آئے گی. ابھی یہ کہ امیر مختار کا عبداللہ بن زبیر سے کیا تعلق, جو دشمن آل محمد ہے اس سے کیا تعلق امیر مختار. جب اس نے خروج کیا بنو امیہ کے خلاف تو اس کی امیر مختار کا خلوص دیکھی. ایک ایسا نوجوان جو واقعہ کربلا کے بعد ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ قاتلان حسین سے انتقام کیسے لگے, صبح شام جس کا یہ سوچنا. اور کیا کہنے اس امیر مختار کہ گلیوں میں ایک چھوٹے سے بچے کو مولا اٹھا کر سینے سے لگائے اور یا کیس کہہ کے ماتھا چومے اور اصحاب سے کہیں یہ وہ ہے عبید اللہ, یعنی امیر مختار کے والد عبید اللہ ثقفی کا وہ بیٹا ہے جو میرے حسین کا انتقام لے گا, اور لوگ ان کا ماتھا چوم رہے ہیں. اس امیر مختار کا کیا کہنا جسے علی نے بوسہ دے کر کہا ہوگا یہ میرے بچے کا نعرہ صلوات, ایک شخصیت ہے محمد حنفیہ کا, وہ بھی اگر سرسری سے گزر جاؤں تو کل کی تمہید بن جائے گی. محمد حنفیہ اس وقت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین گریہ امام حسین میں مصروف ہے, امامت کی ذمہ داریاں ہیں. محمد حنفیہ علی کا بیٹا, شجاعت کا یہ عالم ہے محمد حنفیہ کا تذکرہ کہ آخری عمر میں ہاتھوں میں راشا آ گیا, ہاتھ کانپتے تھے. اس کی وجہ یہ لکھی کہ ایک جنگ میں مولا نے گھوڑے پہ سوار کر کے بھیجا, جنگ صفین کا شاید واقعہ, تو جو زرہ بنائی گئی حملہ کرتے ہوئے علی کے شیر میں اس نے محسوس کیا کہ زرہ مجھے تنگ کر دی, تو اپنے دونوں ہاتھوں سے لوہے کی زرہ کو چیر دیا ہے. وہ ہے محمد حنفیہ, جن کی وجہ سے ان کے آخری عمر میں ہاتھوں میں راشا آ گیا. امیر مختار صرف اس غرض سے مدینے آئے, مکے آئے کہ مجھے وہاں انتقام امام حسین قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے. پھر پتہ لگا کہ اس کی حکومت ہے جو بنو امیہ کے خلاف خروج کر رہا ہے, تو جا کر امیر مختار نے عبداللہ ابن زبیر کی مدد کی, اس کو فتح دلائی. اس کی حکومت قائم کرنے میں ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ میں تمہاری حکومت قائم کرنے تمہاری مدد کروں گا, تم مجھے کوفے کا حاکم بناؤ گے. کوفے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں سے نیت کا پتہ لگ گیا ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے مدینے کا حاکم بنا دو, یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے مکے میں رکھو. کوفے کا اس لیے کہ جتنے قاتلان حسین تھے سب کوفے میں جمع تھے. تو امیر مختار کوفے کی حکمرانی اس لیے چاہتے تھے کہ حکومت نہیں کرنی, قاتلان حسین کو نہیں چھوڑنا ہے. اور یہ بنیادی دیکھیے بنیادی سوال ہے. 17 مہینے کی کل حکومت میں ہر سال گزارش کرتا ہوں, اور اب بچوں کو سمجھانا بہت آسان ہو.
17 مہینے جس کی حکومت ہے، اس 17 مہینے میں کوئی اور کام نظر نہیں آتا سوائے قاتلان حسین سے انتقام لینے کے۔ اچھا، جسے حکومت چاہیے ہو، وہ حکومت کیسے لی گئی ہے، کتنی مشکلوں کے بعد، کتنی دشمنیوں کے بعد، کس ماحول میں وہ تلوار کے تخت پہ بیٹھے ہیں امیر مختار، یہ پوری داستان الگ ہے۔ نفسیاتی میں بالکل ان بائسڈ ہو کر گزارش کرنا چاہتا ہوں، سوچا کیجیے کہ آج مجھ جیسا کمزور عقیدے کا آدمی، آج مجھے حکومت مل جائے یا اسی پنڈی شہر کی حکمرانی مل جائے تو کوشش کروں گا جو سب سے بدترین دشمن ان سے صلح کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ میری حکومت خطرے میں پڑ جائے۔ جو دشمن ہے ان کو دوست بناؤں گا، خود جاؤں گا ان سے ملاقات کروں گا، جو کچھ صورتحال ہو رہی ہے۔ بیٹے یہ موبائل ذرا بند کر دیجیے، بہت مشکل مجلس ہوتی ہے، ایک دفعہ آواز بلند آ رہے تو جب حکومت مل جائے تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن پہلا خطبہ میرے مختار کا کتاب میں موجود ہے۔ دارالمنارہ کے ممبر پہ بیٹھے اور ایک خطاب کیا، 13 افراد ایک طرف کھڑے ہوئے تھے جو رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یعنی نفسیاتی خطاب کا جو پہلا خطاب ہے اس کا تجزیہ کیجیے۔ اگر حکومت چاہیے تو رویہ کیا ہوتا؟ بھائی چارے کی فضا کی بات کرتے ہیں، اچھا جو کچھ ہوا ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن جملہ سنیں گے۔ وہ 13 افراد کھڑے تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا امیر جب تو نے خروج کیا ہے، یہاں قیام کیا ہے تو اس وقت یہ تیری راستے کی رکاوٹ تھی، کہا ان گردنیں کھول دو، انہیں آزاد کر دو، اس لیے کہ جو میرا دشمن ہے اسے معاف کرتا۔ یہ کہا ان کو آزاد کرا کے کہا مگر یاد رکھو جو میرا دشمن ہے اسے معاف کرتا ہوں، لیکن اگر قاتلان حسین کو قبر میں بھی چھپا ہے تو امیر مختار اس کو جب تک زندہ قبر سے نکال کے قتل نہ کر لے وہ امیر مختار نہیں کہلائے گا۔ یہ پہلا خطبہ ہے امیر مختار کا کہ خبردار کر دو۔ فضا کیا تھی کوفے کی؟ تاریخ نے عجیب منظر لکھا، کوفے میں آقا اور غلام رہتے تھے۔ اس سے ایک واقعے سے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو غلام کیا کرتے تھے؟ غلام آقا کو کندھے پہ اٹھا کر بازار میں گھماتے تھے۔ اب جو لوگ ہیں کوفے میں رہنے والے وہ اندھے تو نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب منظر پلٹ گیا، اب آقا کے کاندھے پر غلام ہے اور آقا اس کو لیے بازاروں میں پھر رہے۔ حیرت سے لوگوں نے، اب اس پہ لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسا ہوا۔ دیکھیے نفسیاتی تجزیہ، وہ جو غلام ہے وہ قاتلان حسین کے غلام، وہ کہتے تھے آقا کندھے پہ بٹھا کے لے چلو بازار میں، نہیں، اگر نہیں لے جاتا امیر کو بتاتے ہیں۔ یہ فضا نظر آئی ہے تاریخ میں کہ آقا اپنے غلاموں کو کاندھے پہ اٹھا اٹھا کر بازاروں میں گرتے تھے کہ امیر مختار، اور امیر مختار کا اصول سن لیجیے۔ مجھے اہم گفتگو آج کرنی تھی لیکن بس آج یہ گفتگو ختم۔ اصول سن لیجیے کہ 2 قاتل آئے گرفتار ہونے کے لیے، 2 الزام میں قاتلان سے، اس میں ایک نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، میں تو بیمار تھا۔ تو امیر مختار نے کہا کہ اگر کوئی 2 گواہی مل جائے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ 2 شخصیتیں کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا ہم اسے جانتے ہیں، یہ جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ بیمار تھا۔ امیر مختار نے چھوڑ دیا۔ معیار دیکھیے ایسا۔ اور دوسری طرف معیار کیا رکھا؟ ایک گلی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو پوری گلی ہے نا اس کے ایک ایک فرد کو فنار کرو، میرے سامنے قتل کرو۔ پوچھا امیر کیا قصور ہے؟ کہا اس گلی کے لوگوں نے امام کے قافلے سے بچا ہوا ایک اونٹ تھا، اس کو لوٹا تھا اور اس کا گوشت پوری گلی نے کھایا تھا۔ اتنا معیار ہے امیر مختار نے، معیار انشاءاللہ کل درس کروں گا۔ بس میں یہاں پر آج گفتگو کو، اس کے بعد کوفے میں جو تحریکیں اٹھی، اب میں کل کی پوری گفتگو کوفے پر اور امیر مختار کیسے رہا ہوئے آج یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں کہ کوفے میں جو صورتحال ہے کہ اقتدار میں کیسے پہنچے اور مالک اشتر کس طرح شامل ہوئے اور محمد حنفیہ سے اور امام کی اجازت انشاءاللہ کل۔ وہ جو حسین ابن نبیل آیا تھا، بس نعمت تمام پر نواز، وہ جو حسین ابن نبیل مکے پہ حملہ کرنے گیا تھا، یزید کی فوج کی کمان کر رہا تھا، جب اطلاع ملی نا کہ یزید فنار ہو گیا تو فوج تتر بتر ہو گئی۔ سید سجاد علیہ السلام قافلے کو لے کر کہیں روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے مکے کے باہر خیمے لگائے۔ جب اسے پتہ لگا کہ فوج تتر بتر ہو گئی تو یہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، دیکھا خیمے لگے،
हसीन बिन नबी थका हारा मुसाफिर और प्यास से जबान बाहर निकली हुई थी। खैमे के करीब पहुंचे तो पहचान गए कि जनाब सईद सज्जाद का खैमा। लेकिन इमाम का करम देखिए, इमाम ने कहा मुसाफिर रख दो, पानी पिलाया, खाना खिलाया, एक खैमा तैयार किया, कहा मुसाफिर को आराम कर। ऐसा ख्याल रखा, मेहमान नवाजी की इंतहा। जब रात हुई तो इसके ध्यान में ख्याल आया कि ऐसा ना हो हुसैन का बेटा मुझे पहचाना नहीं, जैसी जहनियत है, और ऐसा ना हो पहचान के मुझे कत्ल कर। रात के पिछले पहर दबे पांव खैमे से निकला, घोड़े पे बैठ के जाने लगा तो पीछे से आवाज आई, मुसाफिर जाना चाहते हो तो कुछ ज्यादा राह साथ ले जाओ, कुछ पानी कुछ खाना साथ ले जाओ। एक जुमले में 10 बुजुर्गान उससे पलट के कहा कि फर्जंद रसूल गालिबन आपने मुझे पहचाना नहीं। उस वक्त सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा, बुजुर्गान खुदा आपको ज़ियारतों पे ले जाए, उस वक्त आपको कैफियत समझ आएगी। क्या कहा? ऐ हसीन इब्न नबी मेरा अकबर ऐसा नहीं था। ये मैं उसे बड़ा मौज कर क्या कहना याद आया होगा बुजुर्गान गिराम। बस आखिरी जुमले, जब अली अकबर खैमे से निकले हैं ना, खैमे से रुखसत लेकर निकले, हर एक से बीवियों से मिलने के बाद उस वक्त सैयद सज्जाद की आवाज आई कि अपने बीमार भाई से नहीं मिलो। अली अकबर खैमे में वापस आए, सैयद सज्जाद से रुखसत लेने के बाद घोड़े में बैठे। जब मैदान में गए ना, उस वक्त आलम गशी ने होश में जो गशी का आलम था वो टूटा हुआ था। सज्जाद ने कहा फिजा मेरे खैमे का पर्दा उठा दो, मैं अपने भाई की जंग देखना चाहता हूँ। अली अकबर घोड़े में बैठे, सज्जाद ने क्या मंजर देखा? खैमे के दरवाजे पर, खैमे का जो दरवाजा है उसकी तनाब थामे हुए हुसैन खड़े। ज़ैनब को खैमे के अंदर देखा, उम्मे लैला को जानमाज पे देखा, और खुद बिस्तरे अलानत पर वहां से मंजर देख रहे हैं। ये हमला होता जा रहा है। 2 जंगों का जिक्र है, अगर तारीख में तफसील से मिलती है, एक इमाम हुसैन की जंग और एक अली अकबर की जंग। फौज मुखालिफ से किसी ने कहा कि अली अकबर के मुकाबले में जाओ, उसमें कहा कि मैं पहलवान हूँ, मैं एक नामवर पहलवान हूँ, मैं इस बच्चे के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। 7 बेटे थे, एक एक बेटे को भेजा, अली अकबर ने एक एक का सर उड़ाया। जब 7 कत्ल कर चुके ना तो वो खुद सामने आया, उसको वार करके तहत देख किया। उस वक्त सैयद सज्जाद ने सलाम किया था, अली अकबर भैया मेरा सलाम। अली की याद ताजा कर दी बुजुर्गान। बस वो मंजर देख रहे सैयद सज्जाद। फिर क्या मंजर देखा? एक दफा कुछ मंजर नजर आया, इमामत की निगाह से देखी। एक दफा बीवियों को करीब बुलाया, माओ को करीब बुलाया, कहा मैंने सुना है जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना तो जब माएं सरों से चादरें उतार कर दुआ करती है, दुआ कबूल होती है। एक दफा दुआ कीजिए, मादर गिरामी दुआ कीजिए हमें अकबर से मिला दे। वाली सिद्दीन के जुमले हैं, जनाबे उम्मे लैला ने सर से चादर उतारी और दुआ के जुमले मौजूद हैं। ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, हमें अली अकबर मिला दे। अली अकबर खैमे में वापस आए। आप सुनते हैं ना, माँ की दुआ कबूल हुई, खैमे में वापस आए। खैमे में वापस आने के बाद वो जुमला आप सुनते हैं, बाप से पानी मांगा, क्या कहा? बाबा मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए। गाने गिरामी अजीब जुमला, क्या अली अकबर को पता नहीं कि खैमे में पानी नहीं है? लेकिन आने वाले जमाने के लिए उसूल बना है कि जब बेटा कामयाब हो ना तो बाप से इनाम मांगता है, बाप इनाम देता है। बेटा अली अकबर जैसा, बाप हुसैन जैसा मांगा, क्या बाबा चंद कतरे पानी मिल जाए? कितना गरीब है हुसैन बुजुर्गान गिरामी। बस आप जो दोबारा निकले हैं ना हमला करने, सैयद सज्जाद ने खैमे का पर्दा उठाया हुआ है, जंग देख रहे। यक बयक चेहरे इमामत पर एक कैफियत परेशानी की आई। माओ को करीब बुलाया, कहा दुआ करें मेरा अकबर मुश्किल में है। फिर क्या मंजर देखा? याद आया सैयद सज्जाद को, हसीन इब्न नबी नेज़ा लेकर आगे बढ़ा, बर्छी अली अकबर के सीने में उतारी, अली अकबर घोड़े से गिरे। सैयद सज्जाद ने कहा भैया मेरा सलाम। सैयद सज्जाद को याद नहीं आया
غریب ہو گیا اور محمد کا لاشا اٹھایا یہ نہیں کہا میں غریب ہو گیا، قاسم کی لاش اٹھائی یہ نہیں کہا میں غریب ہو گیا، اور انصار کا لاشا اٹھایا، لیکن جب گنج شہیدہ میں ایک طرف علی اکبر کی لاش دیکھی ایک طرف قاسم کی لاش، زمین پر بیٹھ کر دایا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، بایاں ہاتھ قاسم کے سینے پر، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا با غربتا آج حسین غریب ہو گیا، نہ میرا قاسم نہ میرا علی اکبر۔ محمد کا جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما، بادشاہ صاحب کی ہمشیرہ علی پروردگار بیمار کا واسطہ انہیں شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما، اور جو بیمار ہیں بیمار مدینہ کا صدقہ انہیں صحت کامل اور عاجلہ عطا فرما، پروردگار اس جگہ کو دشمنوں کو شر سے محفوظ رکھ، پروردگار منور بھائی کو اللہ ان سب لوگوں کو عمر طویل عطا فرما، اس جگہ کی محافظت فرما پروردگار، شہیدوں کا خون شامل ہے اس جگہ پر، اس کی محافظت پروردگار، یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو اس پر شہزہ پر، جو مادر حسین کی اس پر شہزہ پر امیر مختار کو کا ذکر کرنے کے لیے آئے، یقیناً اس ماں کا کلیجہ تو ٹھنڈا ہوا ہو جس نے 11 ضربیں لگتی ہوئی دیکھی تھی اس اور دامن پھیلا کے کہا تھا اے حسین آ میری آغوش میں آ جا پروردگار، جو اس ماں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، جو اس پر شہزہ میں بیٹھے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بچے تعلیمی مراحل سے گزرے انہیں کامیاب شہدائے ملت جعفریہ کو درجات عالیہ عطا فرما، اور جو اس محاذ پر سرگرم عمل ہے امام زمانہ، یہ واسطہ شہدائے کربلا کا، تو یہ مادر حسین کا واسطہ ان کی محافظت فرما، اب ایک دعا میرے ساتھ ضرور کیجیے گا بزرگان گرامی، اسیر کوفہ و شام کا تذکرہ ہو رہا ہے، زنجیروں والے سید سجاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، دعا کیجیے ان زنجیروں کے صدقے میں، ان ہاتھ بندھے قیدنوں کے صدقے میں، وہ جو بے گناہ ہمارے اسیر ہیں پروردگار انہیں باعزت طور پہ بری، یہ واسطہ رقیہ کے گمشدہ بچوں کہ یہ بیٹے اپنی ماں سے آ کر ملے شہدائے کربلا کا واسطہ ان اسیروں کو رہائی عطا فرما، اس واسطہ محمد والے محمد کا دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ، جو مرحومین اس دنیا سے ہو چکے ہیں پروردگار ان کو جوال رسید میں جگہ عطا فرما، جو زیارات کے متمنی ہیں شام سمیت جو دل میں تمنا رکھتے ہیں پروردگار، یہ واسطہ محمد والے محمد کا اپنے خزانے قدرت سے ان کی مدد فرما، ہر مومن کو مرکز امام حسین پر آنکھیں مرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع